الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری پارہ اس کی ایک سورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے جس کو سورہ انشراح الم نشرح کہا جاتا ہے. یہ سورت مکی سورت ہے. اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ مقام اور معیار کو بیان کرنے کے لیے نازل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنے انعامات فرمائے ہیں اس میں سے چند انعامات کا ذکر کرنے کے لیے اس سورت کو نازل کیا ہے. اس سورت کا مفہوم یہ ہے الم نشرح لک صدرک کہ اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کیا نہیں کھولا. ووضعنا عنک وزرک اور آپ سے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا. الذی انقض ظہرک کہ وہ بوجھ کہ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا. ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا وہ بوجھ کہ جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا. ورفعنا لک ذکرک اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند مقام عطا کیا آپ کے ذکر کو فضیلت عطا کی. فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا کہ بے شک مشکل کے بعد پریشانی کے بعد ضرور بضرور آسانی آتی ہے. بے شک پریشانی کے بعد مشکل کے بعد ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آتی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ بس اے نبی جب آپ اپنے فرائض منصبی سے اپنی ضروری کاموں سے اپنی نبوت کی ذمہ داریوں سے جب فارغ ہو جائے فانصب تو اپنے آپ کو نفلی عبادات میں مشغول کر لیجئے اور اتنا مشغول کر لیجئے کہ اپنے آپ کو نفلی عبادات میں تھکا دیجئے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور اللہ ہی کی طرف جو ہے شوق کیجئے اللہ ہی کی طرف جو ہے رغبت کا مظاہرہ کیجئے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے جانے والے 3 انعامات کا ذکر کیا. اس میں سے پہلا انعام شرح صدر کا انعام ہے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا. دوسرا انعام وضع وزر کا ہے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بوجھ تھے جو مشکلات تھی اس کو ہٹا دیا. اور تیسرا جو ہے وہ انعام رفع ذکر کا ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا کیا، فضیلت عطا کی۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے چونکہ مکی صورت ہے، ابتدائی زمانے کی ہے، شروع کے نبوت کے سالوں کی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمزدہ رہتے تھے، بہت پریشان رہتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تبلیغ کا حکم دیا گیا تو پریشان رہتے تھے کہ آیا کہیں اس کام کے اندر جو اتنی بڑی ذمہ داری اور منصب عطا کیا گیا ہے مجھے، کہیں اس میں میرے سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمزدہ اور پریشان رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تسلی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ صورت نازل فرمائی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو مستحب بات میں بھی اگر کبھی کمی کوتاہی ہو جاتی تو اس پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، اور دوسرا یہ کہ مکی دور میں آگے سے جو اعتراضات اور جو مسائل اور جو مخالفت اور ظلم زیادتی ہوتی تھی، اس وجہ سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان ہوتے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کرۂ ارض کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا، تو یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ جیسے قرآن میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رہبر و رہنما بنا کے بھیجا، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا۔ تو ان سب ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ تو اس کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، کہ جیسے ہم نے آپ کی مدد فرمائی، آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا، اسی طرح ہم آگے بھی آپ کی مدد کریں گے، آپ کو دعوت و تبلیغ کے کام میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جو حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہ جان لو کہ بے شک جو فتح ہے، کامیابی ہے، وہ صبر کے بعد ہے، صبر کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور جو کشادگی ہے وہ تنگی کے ساتھ ہے۔ یعنی ایک وقت ہوتا ہے انسان کے اوپر تنگیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل کے بعد ضرور بضرور آسانی لائی جاتی ہے۔ تو فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کہ اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ تو شرح کا معنی کھولنے کے ہوتا ہے، جس طرح اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے کسی فلاں کتاب کی شرح لکھی، یعنی اس کے جو مضامین مشکل تھے، جو اس میں مشکل عبارات تھی، ان کو آسان کر کے کھول کر بیان کر دیا تاکہ اگلوں کے لیے وہ آسان ہو جائے۔ یہ شرح کا معنی ہے کھولنا۔ لیکن شرح صدر کا معنی بنیادی طور پر دو معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شرح صدر، اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ حصی طور پر، جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ کا سینے کو کھولنا، حصی طور پر یا جسمانی طور پر سینے کو کھولنا، اس کو شق صدر کہا جاتا ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حیات طیبہ میں 4 مرتبہ شق صدر کیا گیا۔ اس میں سے پہلی مرتبہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تقریباً 4 برس کی تھی، تو پہلی دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیا گیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے اور گھر سے کچھ فاصلے پر کھیل رہے تھے اور اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ کھیل کود رہے تھے، تو اس وقت 2 آدمی آئے سفید کپڑوں میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سائڈ پر لے گئے، درخت کے نیچے لٹایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کیا۔ یہ پہلا شق صدر ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن میں کیا گیا۔ دوسرا شق صدر جو جوانی جب انسان کی شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر مختلف خیالات اور مختلف خیالات انسان کے اندر جب پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، تو ان برائیوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی جوانی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا شق صدر فرمایا۔ اور تیسرا شق صدر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر لی تھی، تو نبوت کے بوجھ کو اور اس کی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلاحیت دینے کے لیے غار حرا کے سامنے جبل نور پر اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسری مرتبہ شق صدر کیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ صلاحیتیں رکھ دی گئی جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکے۔ اور چوتھی مرتبہ شق صدر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی سعادت
عطا کی تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چوتھی مرتبہ شق صدر کیا گیا۔ اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اٹھایا گیا اور حتیم نے لے جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس کے بعد اس کے اندر علم و حکمت رکھ دی گئی، اور اس کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ 4 شق صدر ہے، یعنی حصی طور پر، جسمانی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شرع صدر ہوا۔ اس کے بعد جو شرع صدر ہے روحانی طور پر، جس کا اس صورت میں ذکر ہے الم نشرح لک صدرک، کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، یہ روحانی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیا گیا۔ بعض دفعہ جو سینے کا کھلنا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو قابو نہیں ہو رہا، جو گرفت میں نہیں آ رہا، جو بات ہے وہ یاد نہیں آ رہی، تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا سینہ تنگ ہو گیا اور انسان کو کوفت ہونے لگ جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ جب انسان کو وہ بات سمجھ آ جائے، اس بات پر انسان کو مکمل گرفت ہو جائے اور انسان کو قابو پا لے اس بات پر، وہ بات سمجھ آنے لگ جائے، وہ یاد آ جائے، تو اس پر انسان کو کوفت ختم ہو جاتی ہے اور سینہ کھل جاتا ہے اور مکمل اس بارے میں انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، یعنی اسلام کے اوپر اس کا اطمینان ہو جاتا ہے، اسلام کے لیے اس کو سمجھ آنا آسان ہو جاتا ہے، اسلام اس کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اس پر اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو یہ شرع صدر ہے روحانی طور پر۔ تو شرع صدر کی وجوہات کیا تھی، اس میں شرع صدر کس چیز کے لیے شرع صدر کیا گیا؟ تو علماء نے اس میں 2 چیزیں ذکر کی ہیں۔ ایک شرع صدر وہ ہے کہ جس کے لیے جو علم کے لیے کیا گیا، اور دوسرا شرع صدر وہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم، بردباری کے لیے کیا گیا۔ سب سے پہلا جو شرع صدر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حلم اس میں رکھا۔ شرع صدر کی وجوہات تھی، کس لیے شرع صدر کیا گیا، وہ علم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظاہری طور پر کسی کا شاگرد نہیں بنایا، نہ آپ کا کوئی استاد اس دنیا میں بھیجا، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا وہ خود عطا کیا۔ تو شرع صدر علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا، اس لیے کہ جب بھی قرآن نازل ہوتا تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کے الفاظ یاد رکھے جائیں، اس کے بعد قرآن کے پڑھنے کا طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنا تھا، یاد کرنا تھا کہ کس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جس طرح ہم نے ان کو سکھایا وہ اس طرح اتباع کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ جو قرآن کے مفاہیم اور مضامین اور معانی ہیں، مطلب ہیں، ان کو سمجھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تھی۔ اور چوتھا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان معانی اور مضامین کو آگے پھیلانا اور اس پر عمل کرنا، اور اس کے اندر جو احکامات بیان ہوئے ان کو نکالنا۔ تو یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے سپرد کی تھی، یہ کوئی عام معمولی ذمہ داری نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ کھول دیا کہ کسی کو بھی اور دنیا میں کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے کہ بغیر استاذ کے کسی کو اتنا زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو اس لیے شرع صدر اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا۔ اور قرآن کے مضامین بہت وسیع اور بہت مشکل بھی ہے، جیسے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ جو ہے وہ تقریباً کم و بیش 8 سال کے عرصہ میں پڑھی۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں اتنا وقت کیوں لگا؟ تو فرمایا کہ تعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا، کہ ہم سورہ بقرہ سیکھتے، اس کے الفاظ سیکھتے، اس کی تلاوت کا طریقہ سیکھتے، اس کے اندر جو علوم اور مفاہیم اور مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کو سیکھتے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا سیکھتے۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جو سورہ انعام ہے وہ 1.5 پارے کی صورت، 1.25 پارے کی صورت ہے تقریباً، وہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ تو اتنا اس کے لیے استعداد اور صلاحیت انسان کے اندر ہونی چاہیے، سینے کی اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ اتنے بڑے علوم جب نازل ہو رہے ہو تو انسان اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا آپ علیہ السلام کا، تاکہ یہ چیزیں آپ علیہ السلام اطمینان سے اور اچھے طریقے سے سر انجام دیتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے اسلام کے مختلف شعبے ہیں تو 5 شعبے علماء نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا شعبہ عقائد کا شعبہ ہے اسلام کا، کہ سب سے پہلے عقائد کو آپ علیہ السلام بیان کرتے، اس کے بعد جو ہیں عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اس کو بیان کرتے۔ اس کے بعد جو اسلام کے معاملات ہیں، معاملات کے نظام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اس کو بیان کرتے۔ پھر معاشرت ہے، اور اس کے بعد اخلاقیات ہیں۔ یہ سارے 5 شعبے اس سے مل کر اسلام بنتا ہے، تو یہ سب آپ علیہ السلام کی ذمہ داریاں تھیں کہ اس کو بیان کرتے۔ اور ساتھ و ساتھ درس و تدریس اور دیگر چیزیں بھی ہوتی رہی۔ اور مدنی دور میں 10 سال کے عرصہ میں تقریباً کم و بیش 113 لڑائیاں مسلمانوں نے لڑی، تو ساتھ ساتھ یہ حکومت کی ذمہ داریاں بھی آپ علیہ السلام کے ذمے لازم تھیں۔ تو یہ ہے علم کے لیے آپ کے سینے کو کھول دینا۔ اور دوسرا ہے حلم کے لیے، یعنی بردباری کے لیے، حکمت کے لیے آپ علیہ السلام کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ وہ اس طرح کہ شروع میں مکی دور میں جب نیا نبوت کا آپ علیہ السلام نے دعویٰ کیا تو بہت زیادہ آپ علیہ السلام کو پریشانیاں اور تکلیفیں کفار کی وجہ سے اعتراضات اور دیگر ظلم مسلمانوں پر ہوتے تھے، اور فضول الٹی آگے سے سوالات ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام دلیل کی روشنی میں کوئی بات ذکر کر رہے ہیں اور آگے سے وہ فضول باتیں کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ شاعر ہیں، آپ ہمارے سامنے شاعری بیان کرتے ہیں، یا ایسے کہتے کہ آپ نعوذ باللہ ساحر و مجنون ہیں، آپ ہمارے سامنے جادو کرتے ہیں، یا بعض دفعہ کہتے ہیں کہ آپ کسی اور اجمی بندے سے یہ چیزیں سیکھ کر آ جاتے ہیں اور ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و زیادتی کا سلسلہ، تو اس کے باوجود آپ علیہ السلام یہ سب چیزیں برداشت کرتے رہے، حلم اور بردباری سے اس کا جواب اور حکمت کے ساتھ چلتے رہے، صبر کے ساتھ یہ سارا وقت آپ علیہ السلام نے گزار دیا۔ تو یہ مفہوم ہے الم نشرح لک صدرک، کہ اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ اس کے بعد دوسرا انعام جو ہے ووضعنا عنک وزرک، کہ اے نبی ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا، اٹھا دیا، الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ کہ جس نے آپ کے سینے کو، آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا۔ کمر کو توڑنا یہ ایک محاورہ ہوتا ہے، یعنی جب کسی پر انسان پر ذمہ داریاں آ جائیں، بہت پریشانیاں آ جائیں، بہت زیادہ غم حزن آ جائے تو انسان پریشان رہنے لگ جاتا ہے، تو شدت کے ساتھ آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے کمر ٹوٹ گئی۔ تو آپ علیہ السلام پر بھی نبوت کی ذمہ داریاں تھیں۔ کسی اور نبی پر، جتنے نبی آپ علیہ السلام سے پہلے آئے، اتنی بڑی ذمہ داریاں نہیں تھیں جتنی آپ علیہ السلام پر ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام آپ علیہ السلام سے پہلے آتے رہے، تو ان کا جو تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ صرف اپنی قوم تک محدود ہوتا تھا، یعنی ان کے ذمہ صرف یہی تھا کہ وہ اپنی قوم، اپنے افراد کے، اپنے لوگوں کو ہی دعوت و تبلیغ کرتے تھے، درس و تدریس کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ کسی اور بندے کے ذمہ دار نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ایک خاص وقت معین کے لیے آتے تھے، جب ان کا وقت ختم ہو جاتا تھا تو وہ چلے جاتے تھے، اور ان کی شریعت بھی وہاں تک ہی ہوتی تھی اور منسوخ ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد دوسرا نبی آتا تھا اور وہاں سے وہ آگے اپنی نبوت کا سلسلہ شروع کرتا تھا۔ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ قوم سمود کی طرف بھیجے، تو ان کی ذمہ داری صرف اپنی قوم سمود تک ہی محدود تھی، اس کے علاوہ کسی اور کے اوپر ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کے درس و تدریس اور تبلیغ کرے۔ اسی طرح حضرت سمود علیہ السلام وہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، تو ان کی ذمہ داری بھی صرف قوم عاد کی تبلیغ کرنا ہی تھی، کسی اور قوم کی تبلیغ ان کے ذمہ نہیں تھی، اور وہ خاص وقت معین کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے اور اس کے بعد چلے گئے۔ لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ علیہ السلام کی جو امت ہے اس کا وقت قیامت تک ہے، روز قیامت تک، قیامت تک آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رہنا تھا۔ تو یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری تھی جس کا بوجھ آپ کے اوپر، آپ کے کندھوں پر تھا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا دائرہ صرف اپنی قوم قریش تک محدود نہیں تھا،
بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے انسانوں پورا عرض کی مخلوق انسانی مخلوق کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تو یہ دوسرا انعام کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا کہ آپ کو صلاحیتیں عطا کی، کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قابل ہو گئے کہ یہ ساری ذمہ داریاں آپ بخوبی انجام دیتے رہے اور اچھے طریقے سے اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقے بتائے کہ جس سے سارے کام آسان ہو گئے۔ اور دوسرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی جماعت عطا کی کہ جو آپ کے معاون اور مددگار تھے، اور ایسے لوگ قیامت تک اللہ بھیجتا رہے گا جو اس دین کی سربلندی کے لیے مددگار ثابت ہوتے رہیں گے۔ دوسری یہ انعام ہے۔ تیسرا انعام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو جوڑ دیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جہاں کہیں بھی ذکر آئے گا وہاں آپ کے اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اللہ نے جوڑ دیا، جس کی مثال ہے جیسے لا الہ الا اللہ تو محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ میں جوڑ دیا۔ اسی طرح اذان میں جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ساتھ واشہد ان محمد الرسول اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی بھی دی جاتی ہے۔ اسی طرح تحیات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہے۔ اسی طرح کوئی بھی عبادت قبول نہیں یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک نہ کیا جائے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ تو ساتھ اطیعوا الرسول بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اطیعوا الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور جتنی عزت اور مقام اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، کسی اور انسان کو اس کے قریب بھی نہیں اتنا پہنچ سکا کہ اس کو ذکر عطا اتنا فضیلت عطا کی جائے جتنا ذکر آپ کے نام کو عطا کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں، لکھی جا رہی ہیں اور لکھی جائیں گی۔ تو یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تین نعمتیں بیان کی کہ سب سے پہلے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آپ سے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا اور آپ سے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ پھر اس کے بعد ذکر فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ بے شک مشکل کے بعد، تکلیف کے بعد، مصیبت کے بعد، صدمے کے بعد، پریشانی کے بعد ضرور بضرور ایسا وقت آئے گا کہ آسانی ہوگی، راحت ہوگی، صدمے سے نجات ہوگی، بیماری سے نجات ہوگی۔ تو مع کا لفظ یہاں استعمال کیا، مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا۔ تو علماء نے مع کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک مع کا مطلب ہے کہ جب پریشانی یا مصیبت یا صدمہ درپیش ہے اسی کے ساتھ اسی کے وقت انسان کے اوپر راحت بھی ہے، آسانی بھی ہے، سکون بھی ہے۔ اور دوسرا یہ مطلب ہے کہ جب پریشانی، بیماری، صدمہ، غم ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ آسانی اور راحت اور کشادگی عطا کرتے ہیں۔ تو یہاں دونوں معنی، دونوں مطلب مراد ہیں۔ پہلا مطلب اس طرح کہ انسان کو کوئی تکلیف ہے، کوئی صدمہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی غم لاحق ہے تو اس وقت ایک جگہ تو اس کو ایک معاملے میں تو غم لاحق ہے، لیکن باقی دیگر جتنے اس کے امور ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح ہے، اس میں تو راحت ہے، اس میں تو کشادگی ہے، اس میں تو آسانی ہے۔ جیسا کہ بیماری ہے انسان کو کسی ایک مسئلے میں، ایک جسم کا عضو ہے اس میں مرض لاحق ہے، لیکن دوسرے جتنے اعضاء ہیں انسان کے وہ تو صحیح سلامت کام کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلا مطلب ہے کہ جب انسان کو ایک مسئلے میں پریشانی ہے تو اسی کے ساتھ ایسی چیز بھی لاحق ہے کہ جس میں سکون بھی ہے۔ اور دوسری اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے کہ جتنے بھی پریشانیاں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی مرضی اور مشیت کی طرف سے آتی ہے۔ تو جتنے بھی غم انسان پر آئے، صدمے آئے، تکالیف آئی، جتنے بھی غم، پریشانیاں، صدمے ہیں اس پر انسان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس پر اجر ثواب مل رہا ہے، اس پر مغفرت کی جا رہی ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں اور اس کے آخرت میں مقام اور مرتبے بلند ہو رہے ہیں۔ تو یہ پریشانی کے ساتھ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت اور سکون بھی ہے۔
تو ایک ہو گئی کہ پریشانی ہے، جس طرح بیماری ہے اس کے ساتھ آسانی بھی ہے، دوسرا اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہ اس کے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو جب کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اس کی مغفرت کرتا ہے، اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ جس درجے کی اس پر پریشانی آئے گی اس درجے کے اس کے گناہ معاف ہوں گے اور درجات بلند ہوں گے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو صرف ذہنی طور پہ کوئی غم لاحق ہو گیا، ظاہری حسی طور پر جسمانی طور پر کچھ نہیں ہے لیکن کوئی پریشانی دماغ میں ہے اس کے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے غموں کو دور فرماتا ہے، اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے، راحت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ تو یہ پہلا مطلب ہو گیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ دوسرا معال کا مطلب ہے کہ پریشانی ختم ہو جائے، اس کے بعد انسان پر جو ہے آسانیاں اور راحتوں کا، جس طرح بیماری ہے تو اس کے بعد مرض ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد شفا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، تندرستی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کے دن بدلتا رہتا ہے، ہمیشہ ایک صورت نہیں رہتی۔ اگر بیماری ہے تو ہمیشہ بیماری نہیں رہے گی، اس کے بعد صحت بھی ملے گی، الا یہ کہ اس کے کوئی زندگی ختم ہو گئی ہو۔ اسی طرح کوئی غم آ گیا تو ہمیشہ اس کا غم ہی باقی نہیں رہے گا، اس کے غم کی ازالہ بھی ہوگا اور اس کے لیے خوشیوں کا دن بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی طرح کسی پر کوئی صدمہ ہے تو وہ بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، تو اس کے بعد اس پر آسانی اور راحت کے دن بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اگر مال کے اعتبار سے کسی کو تنگ دستی ہے تو ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کے اس تنگ دستی کو بھی باقی نہیں رکھے گا، اس کے بعد اس کے مال کی کشادگی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دوسرا معنی ہے مع العسر یسرا کہ پریشانی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں اور راحتیں عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کہ اے نبی جب آپ اپنے فرائض منصبی سے فارغ ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نبوت کی ذمہ داریاں عطا کی ہیں، آپ کے اوپر دعوت و تبلیغ اور دیگر جو درس و تدریس اور حکومت کے کام، جہاد وغیرہ جتنے ہیں اس سے فارغ ہو جائیں، فنصب تو نفلی عبادات میں اپنے آپ کو تکائیے۔ یہاں نفلی عبادات اس لیے ضروری ہیں کہ جو فرائض عبادات ہیں، فرائض ذمہ داریاں ہیں، اس کے لیے فراغت ضروری نہیں ہے۔ فراغت صرف نفلی عبادات کے لیے ضروری ہے، اگر فراغت نہیں بھی ہے تو فرائض تو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اس لیے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ جب آپ فارغ ہو جائیں اپنے ذمہ داریوں سے تو فنصب تو نفلی عبادات میں اپنے آپ کو تھکا دیجئے، جیسا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، شوق کیجئے، جستجو کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کسی کا کوئی تسمہ کسی کو چاہیے جوتے کا تو اسے چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مانگنے کی ادا انسان کی بہت پسند ہے۔ آپ علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ رات کو بہت بڑا حصہ رات کا آپ علیہ السلام تہجد کی نماز میں گزار دیتے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے جو پاؤں ہیں وہ سوج جاتے، ان میں ورم آ جاتا تھا، پھر بھی آپ علیہ السلام تہجد کی نماز جاری رکھتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ آپ اتنی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے جتنے گناہ ہیں وہ تو سب معاف کر دیے، اگر کوئی خلاف اولا بھی نعوذ باللہ کوئی بات ہو جائے، ویسے تو نبی سب معصوم ہیں، لیکن خلاف اولا یا غیر مستحب کوئی عمل ایسا ہو جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب معاف کر دیا، تو آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ کے ورم پڑ جائے آپ کے پاؤں میں؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا کیا نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب کا اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ بن جاؤں کہ اس نے مجھے کتنے انعامات، کتنی نعمتیں اس نے میرے اوپر نازل کی، تو میں کیوں نہ اس کے شکر گزاری کے طور پر یہ چیزیں ساری۔ تو ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ جب ہم اپنے ضروری کاموں سے فرائض سے فارغ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نفلی عبادات، نفلی ذکر اذکار، نفلی تسبیحات، نفلی نمازوں میں، نفلی تلاوت میں اپنے فارغ اوقات کو صرف کریں۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے، بعض کلمات ایسے ہیں، 2 کلمات ایسے ہیں کہ جو زبان پر تو بہت آسان ہیں، زبان پر تو ان کا کہنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ کے میزان عمل میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایسے دو کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن زبان پر بہت آسان ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔